السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو کے آخر میں علامہ لاہوتی صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ حاجی صاحب کے بیٹے عبدالسلام کی شادی میں ایک ایسی سواری کا آمد ہوتی ہے جس کو دیکھ کر سب حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور باورچی جن جو ہیں وہ اس کا تفصیلاً بتاتے ہیں۔ چلے میں آگے آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں۔ علامہ لاہوتی بتاتے ہیں کہ میں اس سواری کو دیکھ کر چونک پڑا۔ مجھے باورچی جن نے اپنے سینے سے لگا لیا اور تسلی دی کہ کچھ نہیں، یہ دراصل دولہا اور دلہن کے لیے لاہوتی سواری آئی ہے۔ یہ اس کی آمد کی آواز ہے کہ اس کی رفتار بجلی سے زیادہ تیز اور کڑک سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ یہ سواری صرف جنات کے سردار استعمال کرتے ہیں۔ یہ سواری جنات کے علاوہ ایک اور عالم ہے، اس کی بھی مخلوق ہے۔ چونکہ سرداروں کے اس عالم سے رابطے ہوتے ہیں، انہوں نے حاجی صاحب کے اعزاز میں یہ سواری بھیجی ہے۔ یہ سواری اڑتی ہے۔ پھر حاجی صاحب مجھے لے گئے۔ میں حیران ہو گیا۔ اس کا منظر مجھے یاد آیا کہ جیسے کوئی بہت میلوں میں پھیلا ہوا کئی منزلہ ایک محل جس کی شکل تقریباً بحری جہاز سے ملتی جلتی تھی۔ ہر طرف اس کی روشنیاں اور کمکمے اور فانوس تھے۔ خوب چہل پہل تھی۔ وہ محل ہلکا ہلکا ایسے ہل رہا تھا جیسے بڑی کشتی پانی میں تیرتے ہوئے ہلتی ہے۔ حاجی صاحب مجھے کہنے لگے کہ اب ہم واپس بارات لے کر اسی لاہوتی محل میں جائیں گے۔ اس سے قبل ہم جن سواریوں پر آئے تو وہ سواریاں شروع سے اب تک دیکھ رہا ہوں، اور تقریباً تمام بڑے جنات وہی سواریاں استعمال کرتے ہیں۔ ان کا کچھ حلیہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ گدھ نما بڑے جانور جو کسی بڑے ہوائی جہاز سے بھی بڑے ہوتے ہیں، جن کے بڑے بڑے سینکڑوں پر ہوتے ہیں۔ ہر پر میں ایک غارنما کمرہ ہوتا ہے اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے کے درمیان راستہ ہوتا ہے۔ یہ گدھ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ لاہوتی سواری کی رفتار کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے کسی شہر یا میرے شہر سے مدینہ منورہ صرف 17 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ میرے حاجی صاحب اور صحابی بابا کے ساتھ اس پر سینکڑوں سفر جو کئی شہروں اور خصوصاً مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے ہوئے ہیں، یہ سب سفر لاہوتی ہوتے ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں رات کو دیر سے سویا۔ میرا بچہ کان کے درد سے روتا رہا۔ سنت کے درجے میں دوائی ڈالی، دم کیا، اسے سکون ہوا۔ ابھی لیٹا ہی تھا کہ مجھے چیل کی مخصوص آواز آئی۔ یہ دراصل اطلاع ہوتی ہے حاجی صاحب کے تشریف لانے کی۔ میں اٹھا اور حیران ہوا اور پوچھا، خیریت تو ہے کہ اچانک اتنی رات گئے تشریف لائے؟ تو فرمانے لگے کہ کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو، مجھے اور صحابی بابا کو مدینہ حاضری کا حکم ہوا ہے۔ میں اٹھا، وضو کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، اور میرے پاس ایک جوتا ہے جو خالص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی طرز کا بنا ہوا ہے، وہ پہنا اور ان حضرات کے ساتھ چل پڑا۔ میرے سرہانے چھوٹا کلاگ پڑا ہوا تھا، وہ بول کر جلدی میں کسی طرح جیب میں دوسرے سامان کے ساتھ آ گیا۔ جب رات کے وقت میں حرمین شریفین کی طرف سلام پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے 18 منٹ گھر سے نکلے ہوئے ہو گئے تھے، تو وہاں میں نے کچھ دیر مراقبہ کیا، لازوال مناظر دیکھے، صلاۃ و سلام پڑھا، پھر جنت البقیع کے قبرستان گئے، تقریباً پونے 2 گھنٹے وہاں رہے، پھر ہم واپس آئے۔ گھر آ کر 2 نفل پڑھ کر میں لیٹ گیا۔ ایک بار صحابی بابا نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں اس وقت جب عباسی حکومت کا دور تھا، زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے گیا۔ جب وہاں پہنچا، اس وقت مسجد نبوی شریف کے امام شیخ واسع شریف رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مسجد مٹی کی اینٹوں سے بنی تھی اور اس پر چھت تھی، اچھی اور خوبصورت بنائی گئی تھی۔ میں انسانی شکل میں شیخ واسع شریف سے ہمیشہ ملاقات کرتا تھا۔ شیخ واسع لمبی عمر کے بڑے بزرگ اور وقت کے امام الحدیث القرآن تھے۔ ان کی قرات بہت خوبصورت تھی۔ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ جمعہ کے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں گورنر مدینہ اور دیہاتیوں کے بدو بھی جمعہ پڑھنے آتے، لیکن شیخ واسع کو کبھی بھی مقبر کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ان کی صالحیت کا یہ عالم تھا کہ وہ دن رات میں یہ درود
درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی 70,000 مرتبہ پڑھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر وقت میں برکت عطا کی تھی۔ صحابی بابا مزید فرمانے لگے کہ میں نے آنکھوں سے ان کی بے شمار کرامات دیکھی ہیں۔ ایک بار ایک شخص مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے آیا۔ بارش ہوئی، چونکہ کمرے کے علاوہ باقی صحن اور ہر جگہ مٹی کا فرش تھا۔ کیچڑ کی وجہ سے وہ پھسلا اور اس کی ران کے ساتھ کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سب لوگوں نے سنی۔ پھر کیا تھا، اس کی پکار، چیخیں اور فریادیں تھیں۔ ہر شخص اس کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا توازن برقرار نہ رہ سکا۔ وہ کوشش کرتا لیکن پھر گر جاتا۔ شیخ واسع رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی۔ وہ عصا ٹیکتے اپنے حجرے سے باہر آئے اور میں نے ان کے ہونٹوں کو حرکت میں دیکھا۔ آتے ہی پھونکا، ہاتھ بڑھایا اور فرمانے لگے، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ چلاتا ہوا شخص پل بھر میں تندرست ہو گیا اور شیخ کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ چونکہ ہڈی ٹوٹ کر گوشت کو چیرتی ہوئی باہر نکل آئی تھی اور بہت سارا خون پھیل چکا تھا، صحابی بابا نے لمبا سانس لیا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ زخم مل گیا اور ہڈی جڑ گئی اور وہ شخص بالکل تندرست چلنے لگا، صرف اس کے کپڑوں اور زمین پر خون لگا جسے بعد میں دھو دیا گیا۔ چونکہ شیخ واسع رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے محبت کرتے تھے، میں نے پوچھا کہ شیخ یہ آپ نے کیا پڑھ کر پھونکا؟ فرمانے لگے، درود شریف بیٹھا پڑھ رہا تھا، چلانے اور چیخنے کی آواز آئی، بس وہی درود پاک پڑھ کر پھونک دیا۔ اس کے پھونکنے کی اس کی ہڈی اور گوشت جڑ گیا، زخم کا نشان تک نہ رہا۔ میں نے اس درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی کو جس کے لیے اور جس مقصد کے لیے پڑھ کر دم کیا یا دعا کی، وہی مقصد پورا ہو گیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو شیخ واسع رحمۃ اللہ علیہ کی مزید اور کرامات کے بارے میں بتاؤں گی، جو حضرت حاجی صاحب نے علامہ لاہوتی صاحب کو بتائی تھی اور انہوں نے آگے ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔